شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قیام اللیل میں تراویح کی صلاۃ میں آج آپ نے 10ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی. 10ویں پارے میں مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے گا اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے. مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. 4 حصے مجاہدین میں اور جو ایک حصہ ہے اللہ نے مزید اس کا مصرف بتایا للرسول، رسول کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے بیویوں کے اخراجات اسی سے برداشت کرتے تھے. قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے. مزید اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، جب کبھی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر صبر کے ساتھ ڈٹ کر کے دشمن کا مقابلہ کرو. سورۃ الانفال میں میثاق مدینہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے، باہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں گے. اگر بیرونی طاقت مدینے پر حملہ آور ہو تو سب مل کر کے مدینے کی سرحد کی حفاظت کریں گے. مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. سب نے معاہدہ لیا، لیکن بدعہدی یہودیوں کو وراثت میں ملی تھی، میراث میں ملی تھی. انہوں نے اس معاہدے کو توڑا. جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار مکہ گیا اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا. مزید یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک دفعہ کئی دفعہ سازشیں رچی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جو لوگ بدعہدی کرتے ہیں آپ انہیں سبق سکھائیں کہ آئندہ وہ بدعہدی کی جرت نہ کر سکے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر، بنو قینقاع، یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے ان کو جلا وطن کر دیا. رہ گیا معاملہ بنو قریظہ کا. بنو قریظہ نے عین جنگ کے دوران، جب خندق کی لڑائی چھڑی ہوئی تھی دشمنوں سے، عین جنگ کے دوران بدعہدی کی. بعد میں بنو قریظہ کے 600 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا، جوانوں کا قتل کر دیا گیا، عورتوں کو غلام بنا دیا گیا. تو اللہ نے کہا جو لوگ بدعہدی کرتے ہیں جب کبھی آپ کا ان سے مقابلہ ہو آپ انہیں سبق سکھائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا دشمن سے مقابلے کے لیے ہر ممکنہ تیاری کریں. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد کافروں کو توطیق کرنا نہیں ہے، بوٹی بوٹی کرنا نہیں ہے، نہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا ہے. مقصود ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم،
اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ ٹیڑھی نگاہوں سے تمہاری طرف دیکھ نہ سکیں۔ مزید اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن مشرکین کافر صلح کی طرف مائل ہوں آپ ان سے صلح کریں۔ صلح میں بہت ساری دنیاوی اور اخروی برکات موجود ہیں، اس طرح ان کو اسلام سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صحابہ اکرام کے دونوں گروہوں کا ذکر کر کے، مہاجرین اور انصار، ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کر کے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ اللہ نے صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت دی، گواہی دی، کہا ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے باعزت روزی ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو سورۃ التوبہ ہے اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اس کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں مشرکین کے ساتھ براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ البراءہ ان دو سورتوں کا مضمون ایک ہی ہے، گویا دونوں سورتوں کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا ہے، اسی لیے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سورۃ التوبہ سے قبل بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا تو صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھا۔ اس صورت میں مشرکین کے ساتھ بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکین کی جانب جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حکم دیا مشرکین سے جو تمہارا معاہدہ ہے، عہد و پیمان ہے، اس کو منسوخ کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے۔ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو ختم کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بد عہدی ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑا تھا۔ معاہدے کے جو شرائط تھے صلح حدیبیہ کے موقع سے بھی مشرکین مکہ سے جن شرائط پر صلح ہوئی تھی ان شرائط کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا آپ اعلان کر دیں وہ جو شرائط تھے شرائط ختم۔ یہ اعلان کب کیا گیا؟ 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعلان براءت ہیں اس کے اہم دفعات کیا ہیں اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 9 ہجری میں حج کے موقع پر یوم الحج الاکبر، مینا کے دن، جو مینا کا جو دن ہے جب حاجی مینا میں قیام کرتے ہیں اس کو الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ اگر جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ایک ساتھ آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عمرہ یہ حج اصغر ہے، حج جو ہے یہ حج اکبر ہے، تو عرفہ اور جمعہ جمع ہو جائے تو حج اکبر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ مینا کے دن اعلان کیا گیا کہ معاہدہ ختم، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو 4 ماہ کی مدت دی گئی۔ معاہدے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکین سے جنگ نہیں لڑی گئی، اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی، یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا، چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان سے قتال کی اجازت دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے قتال کی اجازت نہیں دی، بلکہ 4 ماہ ان کو مہلت دی گئی۔ اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو مسلمان ہو کر کے مدینے میں رہیں، اگر اسلام قبول کرنا نہیں مکے میں رہیں، اگر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر انہیں مکہ چھوڑنا ہوگا۔ کہا اگر یہ 4 ماہ کے بعد مکہ نہ چھوڑیں تو پھر ان سے قتال کرو، جس طرح انہوں نے تم سے قتال کیا تھا، جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، پھر ان سے قتال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قتال کا حکم دیا
تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے، پناہ دو ان کو۔ 4 ماہ کی مدت ختم ہو گئی، پناہ طلب کریں تو پناہ دو، اللہ کا کلام سناؤ، اپنے اچھے اخلاق کا ثبوت دو۔ ممکن ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، پھر ایسے لوگوں کو ان کے امن کی جو جگہ ہے وہاں پہنچا دو۔ آگے اس صورت میں حنین کی جو جنگ تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، حنین کی لڑائی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ ابھی مکہ فتح ہوا ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو حوازن یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 صحابہ اکرام کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ حنین کیا ہے؟ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ چونکہ یہ جنگ اس جگہ پر لڑی گئی تھی، اس جنگ کو اسی جگہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ حنین کی لڑائی، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000 کا لشکر تھا، پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد۔ مشرکین عرب سے پہلی لڑائی جو لڑی گئی تھی وہ بدر کی لڑائی ہے۔ اللہ نے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہو گیا۔ مشرکین عرب سے جو آخری لڑائی لڑی گئی وہ حنین کی لڑائی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حنین کی طرف۔ بنو حوازن کے لوگوں نے اپنے کمین گاہوں سے چھپ کر کے ایک دفعہ مسلمانوں پر اس طرح حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے، مسلمان بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی ہے، حنین کے دن بھی مدد کی ہے تمہاری۔ حنین میں مسلمان اپنے کثرت تعداد کی بنا پر فقر اور غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، تعداد اتنی بڑی ہے تو لازماً ہم جیتیں گے۔ تو دشمن نے اس طرح حملہ کیا کہ مسلمان بھاگنے لگے، تتر بتر ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، آپ دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرتے جا رہے تھے، اے لوگوں میں سچا نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹا پیغمبر نہیں ہوں۔ پھر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اعلان کریں۔ عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو الحمدللہ پھر سے مسلمانوں کا جو شیرازہ منتشر ہو چکا تھا، پھر سے مسلمان جمع ہوئے اور ایک بارگی جو ہے بنو حوازن پر حملہ کیا۔ اس طرح جو شکست تھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی رسولوں پر اور مؤمنین پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسی فوج سے مدد کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود میں جو غلو کی جو شکلیں پائی جاتی تھی، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے گردن میں صلیب لٹکا ہوا تھا۔ کہا اے عدی پہلے اس بت کو نکال کر کے پھینکو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان یہودیوں نے اپنے علماء کو پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا ہے، کبھی ہم نے اپنے علماء اور پادریوں کا سجدہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ تمہارے علماء کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے تو کیا تم ان فتووں میں ان کی تائید کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا حلت اور حرمت کی اختیارات علماء کے حوالے کرنا یہ اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ تو علماء جو ہیں یہ شارع نہیں ہیں بلکہ شارع ہیں۔ شریعت بنانا علماء کا کام نہیں ہے، علماء کا کام شریعت پر چلانا ہے۔
علماء شارع نہیں ہیں بلکہ شارع ہیں. ایکسپلین کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، کتاب اور سنت کی وضاحت کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، کھول کھول کر کے مسائل بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. علماء شارع نہیں ہیں، شریعت سازی کا اختیار علماء کو نہیں ہے، شریعت اللہ بناتا ہے. علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو شریعت پر چلائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن ان کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. پھر اسی طرح سے اس میں جنگ تبوک کا بھی تذکرہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی شاہ روم ہرقل مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جنگ کی ترغیب دی، اس لیے کہ روم جانا تھا، مسافت کافی طویل تھی. تو بعض مسلمانوں نے پست ہمتی دکھائی، منافقین نے بھی پست ہمتی دکھائی، اور بعض مسلمان نے سستی دکھائی، اس لیے کہ مسافت بھی کافی طویل تھی، گرمی کا موسم تھا، اور اکنامک کنڈیشن بھی بہت اچھی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے مومنوں، کیا ہو گیا ہے جب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف جھکے جا رہے ہو. پھر آگے اللہ نے فرمایا الا تنفروا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اگر تم نبی کی مدد نہ کرو اللہ اپنے نبی کی مدد کر لے گا. اللہ نے اپنی نبی کی مدد اس وقت بھی کی ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نبی کو مکے سے نکال دیا تھا. اب پھر واقعی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا. جنگ تبوک کے ضمن میں دارالندوہ میں جمع ہو کر کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پلاننگ سے، ان کے ارادوں سے باخبر کیا. دوپہر کا وقت تھا، آپ اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، اس سفر ہجرت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اس سفر میں میرے رفیق ہو. یہ سننا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس واقعے سے قبل تک میں نہیں جانتی تھی کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے اپنے بابا کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. غار ثور میں آپ نے 3 دن پناہ لی. اللہ نے اسی واقعے کا تذکرہ کیا. ثانی اثنین، ان دونوں میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا. تو قرآن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کی شہادت دی ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. تو ابو بکر نبی کے ساتھی ہیں، یہ صحابی ہیں. جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے. تو غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے جو رات گزاری تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی وہ رات جب انہوں نے نبی کی معیت میں غار ثور میں گزاری، وہ آل عمر کی تمام راتوں سے بہتر ہے. وہ آل عمر کی تمام راتوں سے بہتر ہے. تو اس ضمن میں واقعی ہجرت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بھی بتائے. کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات زکوٰۃ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیے جائیں گے. فقراء اور مساکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر وہ ہے جس کی آمدنی سے اس کے آدھے ضروریات بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. مسکین وہ ہے جس کے آدھے سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن مکمل ضروریات پورے نہیں ہو رہے ہیں.
یا بعض نے کہا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین ہے لیکن اس کی ساری ضروریاتیں اس کی آمدنی سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، اللہ نے کہا ایسے فقراء اور مساکین کو دو۔ بقیہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو زکوٰۃ دے کر کے اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں، وہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں۔ وہ للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ خود نبی نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو گھروں کا چکر لگاتا ہے، تم 1 دینار یا 2 دینار یا 1 کھجور 2 کھجور دیتے ہو، وہ مسکین نہیں ہے، بلکہ چہروں کو پڑھو۔ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے ہیں، ایسوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ جمع کرنے پر، زکوٰۃ تقسیم کرنے پر، حساب و کتاب لکھنے پر مامور ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وللعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، حساب و کتاب لکھتے ہیں، جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تالیف قلب ایسے غیر مسلم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ نو مسلم ہیں، ابھی اسلام قبول کیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا اسلام پر مزید ثابت قدمی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا ایسے غیر مسلم اگر آپ کو لگتا ہے تو زکوٰۃ دیں گے تو یہ اسلام دشمنی سے باز آ جائیں گے، تو یہ سب اس میں والمؤلفۃ قلوبہم میں شامل ہیں۔ تو تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نو مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، گردن کو آزاد کرنے سے مراد غلامی سے آزاد کرنے کے لیے۔ والغارمین، جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، چاہے قرض انہوں نے اپنی گھریلوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لیا ہو، یا پھر اسی طرح تجارت میں نقصان ہو گیا ہو، یا پھر اسی طرح بسا وقت آدمی جو ہے قرض میں ضامن بنتا ہے، بدن قرض اس پر پڑ جاتا ہے، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ بیچارہ وہ تو ضامن بنا تھا، وکیل بنا تھا، تو پھر وہ شخص مر گیا یا بھاگ گیا، ضامن پر آ کر کے پڑ گیا، کہا یہ سب والغارمین میں آ جاتے ہیں۔ والغارمین علیہ، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین کے غلبے کے لیے جہاد کے راستے میں دے سکتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دے سکتے ہیں۔ دوران سفر آدمی کسی پرابلم سے دوچار ہو گیا، گرچہ وہ اپنے شہر میں مالدار ہے، اپنے شہر میں مالدار ہے، وہ راستے میں پرس گم ہو گئی، پرس کسی نے چرا لیا ہے، تو مالدار، پیسے نہیں ہیں اور آپ کے پاس بھی بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ پاکیزہ مال سے مدد کریں، تو گرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہو، اپنے شہر میں، کہا وابن سبیل، مسافروں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے کچھ مصارف بتائے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں میں تقسیم کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر بعض منافقین نے صحابہ اکرام کا استہزاء کرتے ہوئے کہا یہ جو قاری ہیں، یہ پیٹو لوگ ہیں، یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، زبان کے جھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ صحابہ کے منافقین نے صحابہ اکرام کا استہزاء اڑایا ہے، تو اتنے میں جبریل وحی لے کر کے آ گئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے تھے، کیا بک رہے تھے، کہیں گے بس ایسے ہی گپی کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ٹائم پاس کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کا رسول، اس کی آیتیں تم کو ملی، کہا لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، اب کسی طرح کے کوئی بہانے نہیں چلیں گے، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ معلوم ہوا مومنین کا، دیندار جو طبقہ ہے ان کا، اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جائے تو یہ کفر ہے، یا کسی دوسرے ریزن سے کوئی جسمانی عیب ہے اس کی وجہ سے اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن دینداروں کا مذاق دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر اڑایا جائے تو یہ کفر ہے۔ اللہ نے کہا لا تعتذروا، کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فقط کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔
محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقض اسلام میں جو 10 نواقض بیان کی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ کا، اس کی آیتوں کا، اس کے رسولوں کا اور اہل ایمان کا مذاق، یہ سب نواقض اسلام میں سے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سورۃ التوبہ میں جب منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جب یہ مر گیا تو عبداللہ بن ابی کے ایک لڑکے تھے عبداللہ، مخلص مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کرتا دے دیں، میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین تیار ہو گئے، پوری زندگی نبی کو تنگ کیا، عین موقع پر دھوکہ دیا، تیار ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے نا۔ آپ آگے بڑھ گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ کے روک دیا، اللہ کے رسول آپ اس منافق کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اس نے تو آپ کو کئی دفعہ دھوکہ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے تم ان کے حق میں استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی دعا کرو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، یہ نبی رحمت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے معاً بعد مزید ایک آیت کریمہ نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز پڑھانے سے روک دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر ان منافق میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوجیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون۔ تو اس طرح اس بارے میں یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں۔ اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔